اس لیے کھاتے کھاتے انسان کے اندر کثافتیں، اتنی کثافتیں جمع ہو جاتی ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے اس پیکر کو کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ اور قدرت نے 12 مہینوں میں 1 مہینہ اس انجن کو اوورہال کرنے کے لیے رکھا کہ اب تو کھانا چھوڑ دے 1 وقت تک، پینا چھوڑ دے تاکہ تیری مشینری بھی کوئی سانس لے۔ کیونکہ جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں، صبح سے کھانا شروع کیا، صبح اٹھے بیڈ ٹی، پھر تھوڑی دیر ہوئی بریک فاسٹ، پھر تھوڑی دیر ہوئی لنچ، پھر شام ہوئی ڈنر، اب اتنا کھایا کہ حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ مالک نے کہا اب پینا بھی کھانا بھی۔ ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے تو کہتا ہے اتنے گھنٹے تو نے پیاسا اور بھوکا رہنا ہے، پھر تیرا آپریشن کروں گا۔ بھول کے کھا لیا، کہتا ہے ہن انہوں پھر لے جا۔ مالک نے بھی ہمارے اس جسم، کیونکہ یہ اس کا، یہ جو پیکر ہے نا آپ کا میرا، یہ مالک کی امانت ہے، یہ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، اور اس مالک کو اس پیکر سے محبت ہے۔ اور محبت کی وجہ بھی ایک چھوٹی سی بتا دوں، فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اگر اللہ کی کوئی صورت ہوتی تو یہی ہوتی۔ اللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس لیے اس مالک نے اس پیکر کو سلامت رکھنے کے لیے فرمایا لعلکم تتقون، تیرا اندر بھی بچ جائے گا، تیرا باہر بھی بچ جائے گا، میری بات مان لے، روزہ رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کریم ہے، رحیم ہے، آگے پھر تسلی دی، فرمایا ایام معدودات، اے تیرے واسطے صدا دے روزے نہیں، اے چند دن نہیں، رکھ لے، فائدہ تیرا ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ اور ہم چھوٹے ہوتے تھے، دوائی کڑوی ہوتی تھی، پیتے نہیں تھے، اماں پکڑ کے ٹانگیں باندھ کے ہاتھ پکڑ کے کہتی تھی پی لے، فائدہ تیرا ہی ہے۔ اماں یہی کہتی تھی نا، پی لے، فائدہ تیرا ہی ہے، تے بس آج پی لے پھر تو تگڑا ہے۔ تو رب فرما رہا ہے ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن روزہ رکھ لے، فائدہ تیرا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کریم نے کیا کہنے، اس نے یہ بھی دیکھا کہ سب کے لیے نہیں، آگے کا فمن کانا منکم، میں مسئلے ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں جو اللہ نے بتائے ہیں۔ فمن کانا منکم مریدن، جو تم میں سے بیمار ہو، جو تم میں سے مریض ہو، مریض تے ایک ہوندے نے ماراز تے ایک ہوندے نے تمارازا۔ وہ بچے جڑے ویلے سکول نہ جاون دل نہ کرے تو اس ویلے آتے سن پیاز چک کے بغل وچ دبا لو، آپے وقتی طور تے بخار ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹاں نو چوکھا یاد ہونا ہے، ساری جیڑی موجودہ نسل ہے زیادہ تیز ہے، پیاز بغل میں دبا لے، وقتی طور پر بخار آپے محسوس ہوگا، پھر اماں نو آکھے گا پتر کہ اماں میں نے تے بخار ہے، انہیں آکھے پتر پھر نہ جا۔ یہ نقلی بیماری ہے۔ فمن کان منکم مریدن، اللہ کریم، اللہ رحیم، اللہ مہربان، اللہ شفقت فرمانے والا فرماتا ہے جو تم میں سے بیمار ہو یا تم میں سے کوئی سفر میں ہو تو کیا کرے، فعدۃ من ایام اخر، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، نہ بیمار روزہ رکھے نہ مسافر روزہ رکھے۔ صحابی ایک اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ
اگر بخار ہو پھر بھی، ایک صحابی سے ایک ان کی طرف منسوب ہے کہ پوچھا گیا اگر بخار ہو پھر بھی، انہوں نے پوچھنے والے کو کہا تو انج تے انج ہوویں اور بیماری کے دا نہ ہے، بیماری بخار ہی تے ہے، بخار ہی تو بیماری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخار جو ہوتا ہے یہ بندے کے 360 سند ہیں، ہر سند کے اندر بخار اتر جاتا ہے۔ ایک دن بخار ہو جائے تو بندے کو پتا چلتا ہے کہ مجھے کچھ ہوا ہے۔ تو اگر کسی کو بخار ہو جائے، اب ذرا یاد بھی رکھنا میری باتیں، بخار ہو جائے، اور یہ بھی کہ اگر کسی کو خدشہ ہو، ڈاکٹر کہے کہ تو نے اگر روزہ رکھا تیرا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، یہ بھی بیمار ہے۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ تو نے دوپہر کو نہ کھایا تو تیری شوگر شوٹ کر جائے گی، یہ بھی بیمار ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تھوڑی، لیکن حکیم صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تو نے روزہ رکھا اور یہ بیماری بڑھ جائے گی، یہ بھی بیمار ہے، اس کو بھی اجازت ہے۔ کتنی شکلیں؟ اگر بیمار ہے تھوڑا، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو اس کو اجازت ہے یہ گرمی میں روزہ نہ رکھے، سردی میں رکھ لے۔ بیماری کوئی بھی ہے اس کو